العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کائنات بصدقہ صاحب الاولاق ہمیں حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ مبارک اور مقدس نشست میں ہماری حاضری کو رب ذوالجلال قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا باعث، ہمارے اکابرین کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنائے اور ہماری نئی نسل کے مستقبل کی درندہ مستقبل کے خوبصورت روشن اور مستقبل کا اعلیٰ خالق کائنات اس کو بزم کو سبب بنائے اور اس ملک کو بھی رب ذوالجلال ہر آفت مصیبت اور درندگی اور وحشت اور بربریت مچانے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، گرامی قدر بزرگوں، خالق کائنات نے
اس جہان آب و گل میں، کائنات عالم میں تمام نظام اور دھرتی کو وجود کن کہہ کے عطا فرمایا۔ زمین کا سبزہ، آسمانوں کی بلندیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں اور اس میں لہلہاتے کھیت، یہ سارے کے سارے اسی کی عظمتوں اور اسی کی رفعتوں کی خوبصورت پہچان اور نشانیاں ہیں۔ جہاں بھی دیکھو لہلہاتے کھیت ہوں یا سمندر کی لہریں ہوں یا دریاؤں کی روانی ہو یا پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں ہوں یا پھر صحراؤں کی خشکی ہو اور زمین کی تہ ہو یا آسمان پر سجنے والے ستارے ہوں یا پھر چاندنی بکھیرنے والے چاند کا حسن ہو یا پھر کائنات کو روشن کرنے والے سورج کی کرنیں ہوں، یہ ساری کے سارے اس کی ربوبیت کی خوبصورت پہچان اور نشانیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات عالم کی یہ نشانیاں، ان میں جتنا بھی غور کرتے چلے جاؤ اس کی حقیقتوں سے آشنا انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اس نے چاہا کہ اس کائنات عالم میں کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے، مجھے جانے، اس نے پھر اس کائنات عالم کی تخلیق کے بعد اپنی عظمتوں اور رفعتوں اور امانتوں کا امین کائنات عالم میں بنایا، جس میں جلال بھی رکھا، جمال بھی رکھا، جس میں حیوانات و نباتات و ملائکہ کی مختلف خصوصیات کو اللہ نے جمع کیا، اس کی بے شمار عظمتیں اور رفعتیں اس کو بخش کے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بھی بخشا۔ گویا کائنات عالم کا حسن بنا اور پھر اس کے حسن و جمال کے لیے جو ان نظاروں کو دیکھے، حسین تصور پہ نظر کرے، لہروں کو، جمادات کو، نباتات کو، پہاڑوں کو دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہے، پھر اس کے جستجو ہو، محبت تڑپ بڑھے، اللہ نے پھر اس کے لیے پیکر احساس بنایا، جس کو یہ احساس ہو، دماغ دیا، عقل و خرد سے نوازا، پھر کائنات عالم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ایسا خوبصورت انسان پیدا کیا کہ جس کے وجود میں بے شمار خصوصیات کو رکھا اور پھر اس کی پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا، انسان کی تخلیق فرمائی۔ انسان پھر کائنات عالم میں عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ پیغام دیتا چلا گیا، انسانیت کو عروج اور وقار اور بلندی کی طرف خالق لم یزل نے گامزن فرمایا۔ پھر اس نے چاہا کہ انسان جو میری معرفت اور میری الوہیت کا، ربوبیت کا دم بھرتا ہے، کوئی ایسا بھی ماہ تمام ہو، کوئی ایسا ہی حسن کامل ہو، کوئی ایسا حسین و جمیل ہو جس کو انسان دیکھ کر کہے کہ جس کا شاہکار اتنا حسین ہے اس کا پروردگار کیسا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے تمام عظمتوں اور رفعتوں کا پیکر بنا کر اس کائنات عالم میں پھر اس کو بھیجا جو ساری کائنات کا محسن ہے، جو انسانیت کا ملجا و مأویٰ ہے، اور جس کے لیے غالب نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، جس کے حوالے سے
اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ پھر اقبال نے جس کے لیے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ایسا حسین پیکر تھا جس کو کائنات عالم میں رب ذوالجلال نے ایسا بنایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو اس کا مقتدی بنا دیا۔ آپ خود سوچیں وہ کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنا عرفہ ہے۔ جتنی بھی تعلیمات نبی لے کے آئے، یاد رکھنا اس کو ناقص نہیں کہا جا سکتا۔ ناقص کہنا جہالت ہے اور بدنصیبی ہے۔ جتنی بھی انبیاء تعلیم لے کے آئے اس تعلیم میں مزید وسعت کی گنجائش تھی۔ جو تعلیمات نبی کائنات عالم میں تشریف لائے اس میں تعلیم میں اور اس تبلیغ میں اور اس خوبصورت علم میں مزید گنجائش کی ضرورت تھی، اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور ویسے تعلیمات کا انداز اور سٹائل بدلتا گیا، یہاں تک کہ حضور رسول رحمت کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ جو آیا ہے یہ نہ علاقہ، نہ ملک، نہ قوم، نہ ایریا کے لیے آیا ہے، بلکہ ساری کائنات عالم کے لیے یہ نبی، امام، رسول جلوہ گر ہوئے ہیں۔ کائنات عالم کا ہر وہ پہلو، علم، فکر، دانش، سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کی ہر چیز اب انہی کے قدموں کی دھول سے ہی کائنات عالم کو میسر آئے گی۔ اس سے پہلے اللہ نے اعلان نہیں کیا آخری نبی ہونے کا۔ حضور آئے، اللہ نے اعلان فرما دیا، حضور آئے تو اعلان ہو گیا۔ اب کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کائنات عالم میں ہر کام میں بہتری اور اس سے برتری کی گنجائش موجود تھی۔ اللہ نے یہ اہتمام اپنی عظمتوں اور رفعتوں سے کیا، فرمایا بہتری اور برتری کا اہتمام اللہ فرماتا رہا۔ لیکن اب جب سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ رسول آ گئے، اب اعلان فرما دیا اب کائنات عالم میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہم نے ہر چیز کمال کو مختار اور ساری عظمتوں رفعتوں کا پیکر بنا کے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اب حضور آ گئے، اب کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ ہاں جس نے آنا تھا وہ پہلے آ چکا، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تصدیق کرنی ہے۔ جس کو نبی نے نبی کہا وہ نبی ہوا، جس کی نبی نے تصدیق کی وہ نبی ہوا، اور جس کی تصدیق رسول رحمت نے نہیں کی وہ نبی نہ ہوا، کیونکہ یہ تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب ضرورت اور گنجائش بھی باقی نہ تھی، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ارشاد خداوندی ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے۔ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہاں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ باخبر ہے ہر چیز سے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے آخری نبی بنا کر حضور کو بھیج دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جنہوں نے آنا تھا وہ قبل آ چکے، جنہوں نے تشریف لانا تھا حضور رحمت کونین علیہ السلام سے قبل، وہ حضور کے اعلان نبوت اور جلوہ گری سے پہلے اس کائنات عالم میں آ گئے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر،
اس آیے کریمہ میں بہت سے شرعی مسائل کھل کے سامنے آئے جن سے انسانیت کے دل و دماغ کو معطر کیا گیا اور مسائل الجھانے کی بجائے سلجھائے گئے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو ایک حضرت زید بن حارثہ والا کھل کے سامنے آ گیا، جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، زید بن حارثہ، جس کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں بھی شفقت کا وہ پہلو تھا کہ کائنات عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب یہ بچہ چھوٹا تھا زید، بکتا بکاتا ہوا، منڈیوں میں انسانی منڈیاں لگتی اور اس میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، بکتا بکاتا حضرت خدیجہ نے خریدا، خدیجہ نے رسول رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر جب یہی زید حرم شریف میں لوگوں حاجیوں کو دور دراز سے آنے والوں کی خدمت میں مصروف تھے تو کسی نے اس سے پوچھا، اس نے نام بتایا، حلیہ دیکھا گیا، اس کے چال چلن اور اس کے انداز سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ فلاں ایریے اور علاقے کا ہے۔ جب پوچھا تو اس نے بتایا، تو پھر یہ خبر اڑتی اڑتی ان کے گھر والوں تک پہنچی۔ چچا چلے، بزرگ چلے، رشتہ دار چلے قافلہ لے کر، سنا ہے ہمارا گمشدہ بیٹا مل گیا، ہمارا بچہ ہمیں مل جائے گا، سنا ہے بڑے اچھے لوگوں کے پاس ہے، بڑے اعلیٰ لوگوں کے پاس ہے، ان سے پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت ہوتی ہے اور اس کو پیار اور محبت سے رکھا گیا ہے۔ خاندان والے جب پہنچتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارا بچہ آپ کی سرپرستی میں ہے، اس کا نام زید ہے، آپ کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بزرگوں کی کریمی کے بھی چرچے سنے ہیں، آپ کی سخاوت پہ بھی چار دانگ عالم چرچے سنے ہیں، آپ بہت سخی ہیں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، آپ کے بزرگ سخی ہیں، تو ہم تو دامن پھیلا کے اپنے بچے کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ یقیناً ہمیں خالی نہیں موڑیں گے، جو رقم آپ نے خریدنے میں لگائی ہے ہم وہ دو گنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ماں ترس رہی ہے اس کی شکل دیکھنے کو، اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے بیٹے کے فراق میں روتے روتے۔ بہنیں ہوا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دوڑ کے کھولتی ہیں، شاید ان کا بھائی آ گیا۔ راتوں کی نیند ان کی جاتی رہی، دن کا سکون جاتا رہا، ان کی نوحہ گری سے محلہ پریشان ہے، وہ پریشان ہیں، آپ کریم ہیں، آپ فرما دیں وہ ہمارے ساتھ جائے اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں جو بھی آپ ارشاد فرمائے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ کہا گیا رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دولت نہیں لینے والا، مجھے مال کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، جانا چاہتا ہے تو میں نہیں روکوں گا، یہ تمہارا ہے۔ جب یہ کہا اس کو لے جاؤ، میں نے جو کچھ دیا، جس نے خریدا، اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کو لے جاؤ۔ جب یہ کہا اور چچا عزیز انہوں نے گلے سے لگایا اور پھر پوری کہانی سنائی۔ اماں روتے روتے آنکھوں کا نور دے چکی ہے، زید بہنیں تیری منتظر ہیں، بھائی تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، رشتہ دار تیری راہ تک رہے ہیں، زید ان کی خواہش ہے ایک نظر تجھے دیکھیں۔ زید نے کہا آپ میرے عزیز ہو، آپ میرے بزرگ ہو، مجھے آپ سے بڑی محبت لگن ہے، لیکن یاد رکھو مجھے جتنا پیار کملی والے نے دیا ہے اتنا پیار تو مجھے سکی ماں بھی نہیں دے سکی، جتنی محبت مجھ سے رسول خدا نے فرمائی ہے اتنی محبت تو میرا باپ بھی مجھے نہیں دے سکا، اور جو شفقتوں کی جو چھتری مجھے رسول رحمت سے میسر آئی ہے وہ تو مجھے ماں باپ کے دامن سے وابستہ ہو کے بھی نہیں مل سکی۔ اس لیے میرا سب کو سلام دینا، لیکن میں جانا نہیں چاہتا، اب میں جینا بھی مصطفیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں چاہتا ہوں اور مرنا بھی مصطفیٰ جان رحمت کی چھاؤں میں چاہتا ہوں۔
مجھے یہی رہنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کے دور دفتادہ ایریے کا بندہ اگر گنبد خضرا کی چھاؤں میں راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، آج پوچھو اس حاجی اور عمرے کے زائر سے، وہ کہتا ہے مجھے مدینہ کی چھائیں میسر گئے، اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ تو جب گنبد خضرا کی چھاؤں کا روحانیت کا یہ عالم ہے، تو جس کو آقا دو جہاں رحمت کونین علیہ السلام کے قدمین شریفین میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہو، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا موقع میسر آیا ہو، زید نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں زید تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ عرض کی آقا ابھی تو پتہ چلا ہے یہ محبت کیا ہے، یہ عقیدت کیا ہے، یہ عشق کیا ہے، یہ لگن اور تڑپ کیا ہے، اب میں جیوں گا بھی آپ کی بارگاہ میں اور مروں گا بھی آپ کی بارگاہ میں۔ اس میں جب زید کی عقیدت کا یہ عالم تھا تو پھر دنیا نے دیکھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو آج کے بعد یہ زید بن حارثہ کی ہے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد یہ زید بن محمد بھی کہلائے گا، یہ میرا بیٹا ہے، آج کے بعد زید تمہارا باپ میں ہوں، آج کے بعد تمہارا باپ میں ہوں، آج کے بعد جو تم نے اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کیا ہے، ادھر کمال شفقت کا بھی جو اعزاز میسر آیا حضرت زید کو حضور کی صورت میں، اس پر یقیناً پوری امت اور ملت کو ناز ہے۔ پھر ایک مسئلہ ایسا بھی آیا، حضرت زید کی شادی ہوئی اور پھر طلاق ہوئی، اور پھر اس خاتون سے حضور رحمت کونین علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور امر سے نکاح فرمایا، تو لوگوں نے پھر جب اس پر باتوں کے بتنگڑ بنانے کی کوشش کی، اندازہ کیجئے لوگوں نے جب اس پر باتیں کی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کافر نہیں کر رہے تھے باتیں، کافر تو کرے بھی تو اس کا فائدہ اور نقصان تو ہے نہیں، وہ تو کافر ہے، لیکن باتیں وہ کر رہے تھے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے تھے، یعنی منافق تھے، منافق باتیں کر رہے تھے۔ جب منافقوں نے باتیں کی تو اللہ نے منافقوں کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیے کریمہ کو نازل فرما دیا، قرآن مجید کی یہ آیے کریمہ نازل ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے تھے کہ کلمہ بھی پڑھتے، امتی بھی اپنے آپ کو کہلاتے، لیکن وہ آس پاس جا کے باتیں بھی کرتے۔ تو اگر یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا ہے تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اگر اخلاص کا سلسلہ جاری ہے تو نفاق کا سلسلہ بھی جاری ہے، اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ بھی ہیں، اگر اعلیٰ لوگ ہیں تو اسی طرح بد کردار لوگ بھی ہیں، لیکن بد نصیبی اس کی ہے جس کے حصے میں کام برا آتا ہے، اور خوش نصیب وہ گئے جس کے حصے میں کام اچھا آتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے کام والوں میں رکھے۔ اب یہ عالم تھا، ایک طرف یہ کلمہ پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو آج دیکھو اس نے بیٹا بنایا، اور بیٹے کی اس نے عورت سے، بیوی سے، اس کی متعلقہ سے شادی کر لی، اس نے طلاق دی اور اس نے شادی کر لی۔ دیکھو کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے تھے، ایک طرف ایسے تھے اور ایک طرف ایسے تھے کہ جب مکہ کے چیف جسٹس اور قبیلہ تیم کے سردار جب قافلہ تجارت سے واپس مڑے، لوگ پہنچ گئے، انہوں نے جا کے کہا تیرا دوست کہہ رہا گئے میں نبی ہوں، تو قبیلہ تیم کے سردار اور مکہ کے چیف جسٹس نے کہا پھر تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگے ہم حیران ہیں وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا تم نے سن کے نہیں مانا نا، میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سنی ہے، مجھے یقین ہے محمد اعلان نہ بھی کرے تو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طرف عقیدت کا یہ عالم تھا، ایک طرف یہ تھا دیکھو، اور ایک نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا انصاف کرو، انصاف اعدل یا محمد، حضور کو آ کے عادل کرو حضور کی بارگاہ میں۔ اور ایک طرف عالم یہ تھا کہ لوگ بیچارے مارے مارے پھر رہے تھے، معراج کی خبر سن کے کوئی ادھر ناک چڑھا کے جائے، کوئی ادھر ناک چڑھا کے جائے۔ ابو بکر سے کہا گیا سنو، اگر کوئی یہ کہے رات کے مختصر حصے میں نے لامکاں کی سیر کی، بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیریں کر کے آیا، تو ماننے والی بات ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی ماننے والی بات ہے بھلا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
تو کہنے لگے تیرے یار کی بات ہے. اس نے کہا میرے یار کی بات ہے تو پھر اس سے آگے کی بات بھی کرے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے. میرا یار کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پوچھا نہیں, تصدیق کروں گا, جاؤں گا, بات کروں گا. لیکن انہوں نے بغیر پوچھے کہہ دیا, بس وہ جو کہہ رہے گئے ٹھیک کہہ رہے گئے. مجھے بالکل ضد نہیں ہے, میں بالکل ان پڑھ نہیں ہوں, دین کو تھوڑا بہت جانتا ہوں الحمدللہ, چوکیدار ہوں دین کا ادنا. حضور رحمت کونین علیہ السلام کے غلاموں, ایک طرف عالم یہ ہے حضور کی ایک شہزادی علی کے گھر میں ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع یا کم لگا لو, ہیں معتبر صحابہ, فاطمہ پاک کے نکاح کے گواہ بھی ہیں, حضور کے سسر بھی ہیں, حضور کے یار بھی ہیں, ابو بکر عمر عثمان اس مجمع میں موجود ہیں, طلحہ زبیر جیسے اکابر موجود ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں صحابہ سنو, علی سن لے, تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا جب تک میری بیٹی فاطمہ علی تیرے گھر میں ہے. میں بالکل واشگاف لفظوں میں آپ کی خدمت میں بغیر یہ بات کہے کہ آپ کی سبحان اللہ اونچی ہو یا آہستہ ہو, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات حضور نے صحابہ کے مجمع میں علی کو کہی, تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. مجھے اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے, علی نے نہیں کہا, حضور قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جتنی مرضی کرو 4 شادیاں کر سکتے ہو. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, جو آپ کو پسند ہو اس میں 2 2 3 3 4 4 نکاح کرو. علی نے نہیں کہا. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیے اور آپ مجھے یہ بتائیے, صحابہ کے مجمع میں حضور کی آنکھوں سے آنسو آئیں اور حضور فرمائے صحابہ میں اس لیے رو پڑا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, لڑتے ہوئے میرا صحابی شہید ہو گیا, اب جھنڈا فلاں نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گیا. حضور یہ ارشاد پاکستان, ہندوستان, ایران, افغان میں نہیں فرما رہے, حضور 1400 سال کے مجمع کے بعد والے سے خطاب نہیں کر رہے, جن کو ڈائریکٹ حضور توحید بتا رہے ہیں ان سے مخاطب ہیں. اب میری آنکھوں سے آنسو, میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا, اس نے جھنڈا اٹھایا وہ شہید ہو گیا, اس نے اٹھایا وہ شہید ہو گیا. پھر مسکرا کے فرمایا اب اس نے اٹھایا ہے. میں بالکل ضدی نہیں ہوں اور مجھے آپ کی سبحان اللہ اونچی آہستہ سے بھی بالکل غرض نہیں آج, کیونکہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا, ایک صحابی بتا دو جس نے کہا حضور آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, حضور آپ کو تو نہیں پتا. بات صرف یاد رکھیے گا, دونوں طرح کے لوگ تھے, جو کلمہ پڑھ کے منافقت کرتے تھے وہ بے غیرت بھی موجود تھے, اور جو مسجد نبوی میں حضور کے سامنے دیکھ کر کہہ رہے تھے حضور آنکھوں سے آنسو آئے, صحابی شہید ہو گیا. حضور رحمت کونین فرمایا رات میں لامکان پہ گیا, یہ سچ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے حالات بتا دیے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں صرف آپ سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں, 1400 سال کے بعد آپ غور کرو, ڈونگا باغ میں آنے والوں, اس منافق کے راستے پہ تم چل رہے ہو یا محمد عربی کے یار ابو بکر صدیق کے راستے پہ چل رہے ہو؟ جو یہ کہہ رہے تھے حضور کے سامنے تھے نا, کوئی ایک صحابی بتا دو, کوئی ایک صحابی. میں اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے خوشی ہوگی, میرے نالج میں اضافہ ہوگا, جس نے حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا ہو تواڈیاں بھی 2 اکھاں ساڈیاں بھی 2 اکھاں, تواڈے بھی 2 کن ساڈے بھی 2 کن, اساں بھی روٹی ٹکر کھائیے تساں بھی روٹی ٹکر کھاؤ. حضور ساڈے بھی بچے, حضور تواڈے بھی بچے, حضور اساں بھی سوئیے, حضور تساں بھی جاگو تے سوو, اسی ہکو جائیاں ہک بھی کھا دے. آپ اگر نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو ایسے ہزاروں منافق دکھا سکتا ہوں جو کلمہ پڑھ کر کمینگی تب کرتے تھے, پھر آج کی یہ رٹ لگانے والا اسی کمینی نسل سے تعلق رکھتا ہے. میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں, صحابہ جانتے تھے
حضور رحمت کونین کو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہیں. یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ان کی نوکری دے دے. جن کے بارے میں نبیوں نے اس کے امتی ہونے کی دعائیں فرمائیں. اتنی بڑی عظمت اور رفعت اور شان والا نبی ملے اور امتی کلمہ پڑھ کے 1400 سال کے بعد اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے. ریال کی جھنکار پہ اپنی غیرت کا سودا کرنے والا، ڈالر اور ڈیزل کے بدبودار فکر سے وابستہ اگر اپنے آپ کو آمنہ کے لال کے برابر کہے تو پھر اہل سنت و جماعت درود و سلام کی لوریاں دینے والی ماں کی اولاد میں سے پھر علم الدین اور ممتاز قادری اور عامر چیمہ پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی. پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، پھر یہ جاری رہتا ہے. پھر ایسی فکر، بدبودار فکر دروازہ کھولتی گئے، پھر غلیظ فکر پروان چڑھتی گئے، اور پھر لوگ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں. قسم ہے رب کعبہ کی، یہاں تو ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا بھی ہو تو وہ کہتا ہے میں کہاں وہ کہاں. یہاں تو اگر مرزا قادیانی کے اس کی فکر کے بخیے ادھیڑنے والا میرے علی بھی ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کہاں اور وہ کہاں. ان کی عظمتیں اور رفعتیں کہاں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے 1400 سال کے بعد ہمیں بازاری فکر نہیں دی، مصطفیٰ کی تابعداری والی فکر عطا فرمائی ہے. تو ارشاد خداوندی ہوا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی ایک بھی مرد کے باپ نہیں ہے. اگر فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہاں مگر اللہ کے رسول ہے، اس آیت میں یہ جواب دے دیا اگر کوئی بندہ یہ کہے نبی مرد میں سے کسی کے باپ نہیں گئے تو کیونکہ جو کسی کا باپ ہوتا گئے اس کے دل میں نرمی، محبت اور اپنی اولاد کے لیے پیار کا جذبہ ہوتا گئے. اور دیکھا گیا جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے دل بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ سخت بھی ہوتے گئے. تو یہاں یہ تصور ممکن ہے کسی کے دماغ میں ابھرتا یہود و نصارہ یا منافقین میں سے کوئی سوال اٹھاتا یہ تو مردوں میں باپ نہیں ہے. اس بات کا جواب اگلے حصے میں دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ اس جواب میں حکمت یہ تھی کہ اگر باپ کی شفقتوں کا کروڑ درجہ بھی بنایا جائے رسول جتنی عظمتیں اور رفعتیں اور قوم امت سے پیار رکھتا گئے یہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ کروڑوں باپ ماں کی محبتیں ایک طرف، رسول کی امت سے محبت ایک طرف ہوتی گئے. قرآن مجید نے اعلان فرمایا سورہ توبہ میں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
اللہ کا قرآن اعلان فرما رکھا گئے یہ رسول اپنی امت سے امت کے لیے غریش بھی گئے، امت کے لیے کریم بھی گئے، امت کے لیے رحیم بھی گئے۔ پھر یہ بات بھی ہو سکتی تھی کیونکہ قرآن نے اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ جانتا تھا، جانتا گئے، اسی لیے فرمایا یہ تو میرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن پھر خیال آ سکتا تھا کسی کے جناب والا مرض زدہ دماغ میں کہ حضور تو رسول ہے لیکن ہم نے تو رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حالانکہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخری گئے، خاتم ہے، آخری گئے، تمام نبیوں کے آخری گئے، خاتم گئے۔ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے قرآن نے ارشاد فرما دیا حضور خاتم الانبیاء گئے، حضور خاتم النبیین گئے، حضور خاتم الانبیاء گئے۔ اب کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی نہیں آئے گا کہ علاقہ ایریا خطہ میں نہیں آئے گا، کسی قوم میں نہیں آئے گا، اب ساری کائنات کے لیے میرا نبی آ گیا۔ رسول آپ آتے رہے، نبی آتے رہے، حسین و جمیل آتے رہے، اب وہ آیا جو ساری کائنات کے نبیوں کا امام بن کے آیا۔ ستاروں سے کہہ دو ایک کچھ کرے اب ماہ منور آتے ہیں، ستاروں سے کہہ دو کچھ کرے اب ماہ منور آتے گئے، ستاروں سے کہہ دو کچھ کرے اب آتے گئے، قوموں کے پیمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیمبر آتے گئے، مل کے پڑھے قوموں کے پیمبر آ ہی چکے، اب ساری کائنات عالم کے امام رہبر رہنما آ گئے۔ اب میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت ابن اوفا فرماتے گئے لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ او کما قال، رسول کائنات علیہ السلام کے پیارے غلام حضور کی گدی سے مبارک نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے گئے، اس کو بخاری نے لکھا 6194 نمبر پہ، فرمایا حضرت ابن اوفا ارشاد فرماتے گئے میرے کریم آقا کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر آپ کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس معصومیت کے زمانے میں اس بیٹے شہزادے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب انبیاء کرام میری بارگاہ میں کھڑے ہوں، آدم ہو تو ان کی بغل میں شیش نبی ہو، ابراہیم کھڑے ہو تو ان کے دائیں بائیں اسحاق و اسماعیل نبی ہو، اگر میری بارگاہ میں زکریا کھڑے ہو تو ان کے دامن میں یحییٰ نبی ہو، اگر میری بارگاہ میں حضرت داؤد کھڑے ہو تو ان کی بغل میں حضرت جناب سلیمان نبی ہو، یہ سارے نبی کھڑے ہو، اور میرا نبی تو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سلطان ہے، میرا نبی ہو اور اس کا بیٹا ہو، باقیوں کے کئیوں کے بیٹے تو نبی ہو، اور میرے محبوب کو یہ اعزاز نہ ملے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب
محبوب کی خاتمیت کی شان کو برقرار رکھنا ہے، اللہ نے محبوب کے شہزادے کو اپنی بارگاہ قرب میں بلا لیا، لیکن محبوب علیہ السلام کی اس عظمت ختم نبوت کے اس اعزاز کو برقرار اور باقی رکھا۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، پھر رحمت کونین نے کئی مرتبہ فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبی نہیں آنا۔ میرے نبی نے فرمایا اے پیارے علی، میرا تیرا ایسا مقام ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ متعدد مقامات پر جب آمنہ کے لال نے تشریف فرما دی، ارشاد فرما دیا اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو وہ 100 سال کے بعد کرے تب بھی جھوٹا، حضور کے وصال کے 1300 سال بعد کرے تب بھی جھوٹا، وہ 1000 سال بعد کرے تب بھی جھوٹا، وہ 1400 سال بعد کرے تب بھی جھوٹا، کیونکہ ساری امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی، آخری نبی آ گئے، حضور کی جلوہ گری ہو گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک اور حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے گئے، آپ فرماتے گئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر میں اپنے اس نبی کے ذریعے نبیوں کو ختم نہ کرتا تو اسے کوئی بیٹا ضرور دیتا جو اس کے بعد نبی بنتا، لیکن اللہ کو یہ قبول نہیں گئے کہ حضور کے بعد کوئی سلسلہ نبوت کا جاری و ساری، اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے غلاموں، پھر اس آیے کریمہ پر 1 2 4 10 20 نہیں 1300 سال تک امت یہی مفہوم بیان کرتی رہی، اسی عقیدے کی وضاحت کرتی رہی، اسی آیت کے جناب ضمن میں کہتی رہی کہ حضور آخری نبی گئے، حضور آخری نبی گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے آخری نبی 1000 سال تک 1300 سال تک یہ فکر جاری رہی۔ پھر آخرکار بر صغیر پاک و ہند میں ایک پلید ذہن اور غلیظ فکر بندے نے جب اپنی زبان درازی اور اپنی جناب چاپلوسی انگریز کی کرنے والا، اس کی نوکری کرنے والا، انگریزوں کی بولی بولنے والا، جہاد کے ختم کرنے کا اعلان کرنے والا، انگلش گورنمنٹ کو اپنا موشن کہنے والا، برطانیہ کے زیر سایہ پلنے والا، انہی کی گھٹی میں پلنے والا، انہی کے اشاروں پہ چلنے والا غلیظ الفکر مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے مہر، تو غیرت مند امت کے وہ لوگ اٹھے، انہوں نے فرمایا ظالم درندے بدماش یہ بتا دے یہ جو مہر تو کہہ رہا گئے لگی تو میں نبی بن گیا، یہ مہر ابو بکر صدیق پہ نبی نے کیوں نہیں لگائی، یہ مہر فاروق اعظم پہ کیوں نہیں لگی، یہ مہر عثمان غنی پہ کیوں نہیں لگی، یہ مہر مولا علی پہ بھی نہیں لگی، یہ مہر امام حسن پہ بھی نہیں لگی، یہ مہر حضرت امام حسین نے کربلا میں کنبہ لٹایا اس پہ بھی نہیں لگی، یہ مہر حضرت داتا علی حجویری پہ بھی نہیں لگی، غوث العالمین پہ بھی نہیں لگی، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ غریب نواز پہ بھی نہیں لگی، یہ مہر کسی پر بھی نہیں لگی۔ اس مہر کے لیے تجھے کیسے سلیکٹ کیا گیا میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں؟ لیکن علماء ائمہ نے حضور کے غلاموں نے اس کا ایسا ناطقہ بند کیا، اس کی ایسی شامت آئی، ہر ایک نے میدان عمل میں بڑھ کر اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کیا اور اس کی تباہی بربادی کے لیے حجروں میں پلاننگ کی، آستانوں میں پلاننگ ہوئی، چوکوں میں للکارا، گھروں میں للکارا، آستانوں میں للکارا گیا، مساجد کے میناروں سے آواز گونجنے والی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتی رہی،
آستانوں پہ بیعت کرنے والے مشائخ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لوگوں سے وعدے لیتے رہے، بیعت کرنے والوں نے ختم نبوت کی حفاظت کا اہتمام کیا، مشائخ نے کھانا پینا چھوڑا، حضور کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے سوچتے رہے، علماء نے راتوں کی نیندیں گوا دی، حضور کے ختم نبوت کے پہرا کے لیے سر بکف ہو گئے، مشائخ نے لکھنا شروع کیا، محدثین نے قرآن و حدیث سے خوشبوئیں نکال نکال کے موتی چن چن کے امت کو پیش کر کے کہا مرزا کی تمام تر فکر بوسیدہ ہے، اس کی سوچ گھٹیا ہے، اس کا نظریہ غلیظ ہے۔ اکابرین نے لکھا، صحافیوں نے اخبارات و رسائل اور جرائد میں لکھا، میرے نبی کے غلاموں، عوام الناس نے اپنے اپنے علاقوں میں عدالتوں میں اس کے جھوٹ اور فراڈ کے بخیے ادھیڑے، حتیٰ کہ ناکام و نامراد ہوا، ذلت و رسوائی سے دو چار ہوا، کیونکہ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی، شیعہ بھی مل گئے، سنی بھی اکٹھے ہو گئے، وہابی بھی اکٹھے ہو گئے، اہل حدیث بھی آ گئے، اہل سنت میدان عمل میں تھے، ثناء اللہ عمر شریف بھی میدان میں آ گئے، نذیر حسین دہلوی صاحب کو بھی خیال آ گیا، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی فکر تبدیل کر لی، ہر ایک اٹھا میدان عمل میں اترا، مرزا قادیانی کو للکارنے لگا، حتیٰ کہ تیرے میرے اکابرین نے اس انداز اور شاندار انداز سے کام کیا کہ سیدنا حضرت امیر ملت محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پیرانا سالی میں پتا چلا مرزا قادیانی کا ایک کتا سیالکوٹ کی دھرتی میں کھڑا ہو کر میرے نانے کی عظمت کو بھونک رہا ہے، وہ مرزا قادیانی کے دلائل دیتا گئے، اس کا دفاع کرتا گئے، حکیموں نے کہا شاہ جی آپ بیمار ہیں، آپ صاحب فراش ہیں، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے چلنا نہیں ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ نے زیادہ بولنا نہیں ہے، لیکن آخر خون تو شبیری تھا، آخر غیرت تو علوی تھی، آخر تربیت مصطفیٰ کریم کی آل کی تھی، حضور کا خون جن کی رگوں میں ہوتا گئے وہ سستی نہیں کرتے، وہ کاغلی نہیں کرتے، وہ پھر بگانا نہیں ہوتے، وہ پھر مایوس نہیں ہوتے، وہ پھر اپنی دولت اور جائیداد سمیٹنے میں مصروف نہیں ہوتے، وہ اپنے لگژری بنگلوں میں مست و بے خود نہیں سوتے، وہ اپنی ذات کی پروٹیکشن نہیں کرتے، وہ اپنی شہرت کے لیے اشتہار نہیں لگاتے، وہ اپنے سکون کے لیے لگژری گاڑیاں اور لگژری بنگلوں میں نہیں رہتے، پھر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ موت تو آنی ہے، مرتے تو ایکسیڈنٹ میں بھی گئے لوگ، زلزلوں میں بھی مرتے گئے، عوام حادثاتی طور پر بھی مرتے گئے، لیکن کتنا حسین موقع ہے اگر ہم نانے کی عظمتوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، پھر غلاموں نے دیکھا، مریدین نے دیکھا، حضرت محدث علی پوری محسن ملت اسلامیہ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیماری کے لاغر اور نحیفی کے اس عالم میں آواز گونجی، فرمایا اٹھو، حکیموں نے کہا آپ نے نہیں اٹھنا، غلام خدام سائے کر کے کھڑے گئے، فرمایا جم اگر میں اٹھ نہیں سکتا میری چار پائی اٹھا لو، چار پائی اٹھا لو، اسی طرح میری چار پائی کو لے چلو، سیالکوٹ کے چوک میں رکھ دینا، وہ بھونکنے والے کتے کو پتا چل جائے محمد عربی کا خون چھپ کے نہیں بیٹھتا، چوک میں آ کے نانے کی عزت کا پہرا دیتا گئے۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دین پر مشکل کھڑی ہو، ناموس رسالت کے تحفظ کی ضرورت ہو، اور یاد رکھیے گا آپ بھی دیکھ رکھے گئے، ہم بھی ایک عرصے سے دیوانہ وار صدا لگا رکھے گئے، کچھ ہمارے دوست محبت اور پیار اخلاص رکھنے والے ہم سے یہ تقاضا بھی کرتے گئے، آخر بہت سارے سنی تو یہ کام نہیں کرتے، تم نے کیوں شروع کیا گئے؟ پھر ضرورت کیا گئے، مرزائیت کے خلاف قادیانیت، یہاں ہم نے تو ان کو کبھی ایکٹیو نہیں دیکھا، وہ تو اگر ہاسپٹل میں ہو تو ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اگر مرزائیوں کا سکول ہو تو ان کا سٹائل اچھا ہوتا ہے، اگر افیسر ہو تو رشوت کے بغیر کام کرتا ہے، اگر ہم ملے
اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تم مسلمان سنی ممبروں پہ بیٹھ کر ان کو گالیاں بھی دے جاتے ہو، سخت برا بھلا بھی کہہ جاتے ہو، تنقید بھی کرتے ہو، اس کے خلاف بھی بولتے ہو. ہم نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا، آپ بھی سچے گئے، لیکن میں کیا کہوں، آپ بھولے بھالے گئے. کاش کہ آپ کی آنکھیں بھی اتنی روشن اور دور ہوتی، آپ بھی دیکھتے. جو آپ کو اٹھ کے ملتا گئے وہ حسین کو بھونکتا گئے، جو آپ کا احترام کرتا گئے وہ سیدہ فاطمہ حسنین کی اماں کی توہین کرتا گئے، جو آپ کی اماں کا حیا کرتا گئے وہ حسین کی اماں کو بکواس کرتا گئے، جو آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے سکون محسوس کرتا گئے اور آپ سے پیار کی بولی بولتا گئے، وہ کہتا ہے میں نے فاطمہ کی ران پہ سر رکھا، میرے نبی کو اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی، حسنین کریمین کو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی، مولا علی کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی. جو یہ کہتا گئے تم مردہ علی کو چھوڑو، تم میں زندہ علی گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے غلاموں، اگر تم ان کے میٹھے بول سن کے ان کی محبت کا دم بھرنے لگتے ہو، یاد رکھو حسنین کے نانا تمہیں گلے سے نہیں لگائیں گے. ہم اپنے کریم آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، مدینے والے کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں گے. جس نے کہا گو میری جیب میں ہزاروں حسین پھرتے گئے، وہ حسین پاک کیا کہیں گے، میں نے تو تمہارے لیے اصغر بھی نہ بچایا، میں نے تو نانے کے دین کے لیے اکبر بھی کی جوانی بھی لٹا دی. میں چاہتا تو میں حجرے سے نہ نکلتا، لیکن میں نے بچے کٹا دیے پر نانے کا دین بچایا. مرزا میدان میں بھونکتا رہا، مرزے کی کتابیں چھپتی رہی، مرزے کی غلیظ حرکتیں جاری رہی. کبھی مرزا خود بھونکا، کبھی مرزا بشیر بھونکا، کبھی مرزا ناصر بھونکا، کبھی مرزا طاہر بھونکا، لیکن تم چپ کر کے سنتے رہے. تمہیں اپنا کاروبار عزیز تھا، تمہیں بزنس عزیز تھی. زکریا پاک کی توہین کرے تو امت چپ رہے، اس نے جناب یوسف کی توہین کی تو چپ رہی امت. وہ بھونکتا رہا نبیوں کو، اس نے صدیق اکبر کی توہین کی، امت چپ رہے. وہ حضرت مولا علی کو بھونکے، ہم چپ رہے. وہ حضور رحمت کونین علیہ السلام کو بھونکے، ہم چپ رہے. اگر آپ کا ضبط اور صبر اجازت دے، میری زبان تو گوارا نہیں کر سکتی، لیکن آپ تک پہنچانا بھی میرے لیے ضروری. اللہ مجھے معاف فرمائے. جس نے اس مقدس مریم کی بارگاہ میں بکواس کی ہو، جس کو قرآن طیبہ طاہرہ کہتا ہے، اس نے مریم کی عصمت پہ ہاتھ ڈالا ہو، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلیظ بات کی ہو، جس نے موسیٰ پاک کی عظمت کا انکار کیا ہو، اور ہم یہ کہیں کہ وہ ہاسپٹل میں گئے تو اچھے، وہ ڈاکٹر ہیں تو اچھے، وہ انجینئر ہے تو اچھے، ہم سے تو اعلیٰ. یہ بات کوئی اور تو کہہ سکتا ہے، الطاف کی جماعت کا بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ قادیانی ہم سے اچھے ہیں، نواز شریف صاحب تو کہہ سکتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں ہم یہ کہتے ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ کریم سے ہے ہمارا اسی سے تعلق ہے بس. ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے گئے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے. بس فرق ان میں اور تم میں یہ گئے، ان کو اقتدار عزیز گئے، ہمیں احمد مختار عزیز ہے. میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہر دور میں امت نے اپنی خوبصورت نیند، سکون، گھر بار، عزت آبرو سب کچھ لٹایا، بچے کٹائے، گھر لٹائے، لیکن انہوں نے ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی.
یہ فتنہ رکا نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سازشیں اس کی بڑھ رہی گئے. اب وہ کرتے کیا گئے، وہ آپ کو باہر کے ممالک کی نیشنلٹی کا جھانسا دیتے گئے، جرمنی کی شہریت دیتے گئے، آپ کو دوسرے ملکوں کا یورپ کا پاسپورٹ دیتے گئے. ان کا ٹارگٹ نئی نسل ہے، ان کا ٹارگٹ انجینئرز ڈاکٹرز ہیں، ان کا ٹارگٹ بزنس مین تاجر ہے. ان کا ہر بندہ ان کے فوکس پر گئے. وہ یہ چاہتے گئے اس کی فکر کو بدلیں، وہ مختلف حربے ہیلے اپناتے گئے. لیکن ہماری قوم سیدھی سادی گئے، جس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں قادیانی اس کی سازش، اس کی چال بازی کتنی تیز ہے. ان کی فیکٹریاں، ان کے ادارے مسلسل مشن پر کام کر رہے گئے. آپ خود اندازہ کریں، مرزا قادیانی بے حیا کا ترجمہ 70 زبانوں میں کروا کے پوری دنیا میں فری بانٹا گیا. بانٹنے والے کون ہیں؟ شیزان فیکٹری، جس کے تم جام لیتے ہو، جس کے اچار لیتے ہو، جس کا تم جوس لیتے ہو. مسلمان تو بیچارہ اتنا بھولا بھالا، دکاندار اتنا بھولا، لینے والا اتنا بھولا بھالا. مختلف جوسز شیزان کے لے کے ہم کیا کر رکھے گئے؟ قادیانیت کو پرموٹ کر رکھے گئے. ان کے اچار، ان کی مشروبات، ان کی مختلف پروڈکٹس لے کر ہم ان کو سپورٹ کر رکھے گئے. براہ راست ان کو سپورٹ کیا جا رہا گئے. کیا تم آمنہ کے لال کی عزت و حرمت اور رفت کے لیے یہ بھی نہیں سوچ سکتے، یہ بھی نہیں اپنے طور پر اس بات کا بھی احساس اور خیال نہیں کر سکتے ہم نے ہر اس چیز کی مخالفت کرنی ہے جو دین کے خلاف استعمال ہوگی؟ آج اس مسجد میں یہ وعدہ کرو، عہد کرو، آج کے بعد کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کا تعلق شیزان سے ہوگا، اگر آپ کے بھائی کی دکان، بیکری، فیکٹری، ادارہ، اس کو کہو شیزان کی بوتل سے لے کر اس کی پروڈکٹ نہ رکھے، کہہ دے. اگر آپ مہمان جائیں، برملا کہے. اگر آپ کو جوس کی صورت میں شیزان سامنے رکھے، آپ کہے ہم نے پیتے، کیونکہ ہمیں محمد عربی کی عظمت اور رفت اور غلامی عزیز ہے. یہ اہتمام تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے نہ بولو، صرف وہ جن کی رگوں میں غیرت حمیت والا خون ہے. عزیزان گرامی قدر، اکابرین، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. کہتے اس کا دل رکھنا اس نے منگا لیا. کیوں منگایا؟ کیوں خریدا؟ قبر میں اس نے تو نہیں جانا، قبر میں تو نبی نے آنا ہے. تم نے کہا مہمان جو تھا چپ، اٹھا کے باغر پھینک. اس کو کہو تجھے بھی پتا نہیں ہے، تو مجھے زہر پلا رکھا گئے. تیری ایک بوتل کے چند گھونٹ سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، کیا ملا؟ ان کے مشروبات، ان کی پروڈکٹ سے آمنہ کے لال ناراض ہو جائیں، کیا ملا؟ آج سے عہد کرو، دکاندار محلے دار ہے اس کو سمجھاؤ، اتنا تو تبلیغ ادا کرو. اور وہ تمہارے بزرگ تھے جس کو لانڈی جیل میں سید عطا اللہ شاہ صاحب نے روتے ہوئے کہا شاہ جی سنا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، ختم نبوت کے پاداش میں اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. کہا سنا ہے. کہا روئے نہیں. کہا روؤں کیسے؟ حضور کے نام پہ میں نے لوگوں سے ہاتھ بھی چموائے، میں جگہ جاؤں نعرے بھی لگے،
بینرز بھی فلیکس بھی لگے ہمارے نام کی. اب جب نبی کے نام پہ مرنے کی بات آئی مجھے صرف ایک ہی دکھ ہے, بیٹا ایک کیوں ہے؟ کاش اتنے زیادہ ہوتے, ایک ایک کر کے نانے کی عظمت پہ وارتا چلا جاتا. تمہارے بزرگ تو وہ تھے, گھر سے نکلے پتا چلا جوان بیٹا مر چکا, فوت ہو گیا. اب جا کہاں رہ تھے؟ پتا چلا فلاں علاقے میں کوئی قادیانی حضور کی عظمت پر حملہ آور ہے. چلے گئے, کتاب علی مرزا قادیانی کی چل پڑے. لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا, کہا اس کا جنازہ پڑھنا, اس کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے, وہ کام ضروری ہے. نسلیں برباد کر لگا گئے, وہ مجھے جانے دو. ممکن ہے بلکہ یقین ہے میرے اس عمل سے کہ میں قادیانی کا منہ بند کرنے جا رہا ہوں, میرا بیٹا قبر میں بعد میں جائے, حسنین کا نانا پہلے کرم فرما دے. میرے نبی کے پیارے غلاموں, ہمیں اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے, حصہ ڈالنا ہے. رسول اللہ کی عظمت و رفعت کے لیے چپ نہیں رہنا, بیٹھے نہیں رہنا, جس کا جو کام تھا کر رکھا گئے. ہماری اس مسجد کے نمازیوں نے اپنا حصہ ڈالا, انتظامیہ نے اپنی خوبصورت کاوشیں پیش کی, ادارہ کے نوجوانوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا, آپ لوگوں نے ہم سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کیا, لیکن حق ابھی بھی نہیں ادا ہوا. ہم کر کے بھی نہیں حق ادا کر سکتے. یقیناً نجات کے لیے, مغفرت کے لیے, بخشش کے لیے, رسول کائنات کے دامن کرم سے وابستگی کے لیے آؤ سارے کمر باندھ کر حضور کی عظمتوں رفعتوں کے لیے جو فکر بزرگوں نے ہمیں دی ہم اپنی نسل تک منتقل کرے بغیر نہیں مریں گے. اس بات کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے وہ نوجوان چاہیے جو حضور کی عزت پر کٹ مرنے والے ہوں. 5 سال پہلے میں نے کہا تھا سیالکوٹ کی غیور ماؤں کی پاکیزہ تربیت کے پلے نوجوانوں نے وابڈا گراؤنڈ بھر کے بتا دیا تھا ہماری ماؤں نے کاروبار کے لیے نہیں پالا, احمد مختار کے لیے پالا ہے. وہ گھڑی پھر آ گئی. انجینئر ہو تو اپنی صلاحیت قادیانیت پر لگا دو, اس کے خلاف لگاؤ. ڈاکٹر ہو اپنی صلاحیت قادیانیت کے خلاف استعمال کرو. مولوی ہو زبان اس کے خلاف استعمال کرو. اگر پیر ہو اپنی گدی اور مسند کو حضور کی عزت و رفعت کے لیے استعمال کرو. تاجر و بزنس مین ہو حضور کی عظمتوں پر اپنا مال صرف کر کے بتا دو ہم یہاں دولت, کاروبار, مال جو بھی ہے سب کچھ حضور پر قربان ہے. تو پھر 7 ستمبر سر پہ آ گئی. ہمارا آنے والا بدھ عشاء کی نماز سے متصل آپ حضرات کی محبتوں اور چاہتوں اور آپ کی عقیدتوں کا اظہار ہوگا. اس دن ہر بندہ اپنے ساتھ کئیوں کو دعوت دے کے یہاں لے کے آئے. تو آئیے اس خوبصورت مشن